How much oppression is being done to the Muslims of Gaza? Men as well as women, children and old people are being brutally killed. Buildings have become piles of rubble due to continuous bombing. Due to border blockade, shortage of medicine and food items has also been created. The Muslims who survived are being forced to leave their land and move elsewhere so that the Jews can settle there. Considering these conditions, how can we celebrate Eid in our homes? عید یقیناً جہاں خوشیوں کا موقع ہوتا ہے وہاں قبولیت کا وقت بھی قرار دیا گیا ہے. آئیے فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں. اللہ شہید ہونے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو دنیاوی لالچ سے بالا تر ہو کر بحیثیت مسلمان اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے، ہمارے درمیان تقسیم نہیں ہوگی، ہم متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت کو اور قوت کو قائم رکھے گا. عید مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے. عید امت مسلمہ کی یکجہتی کو ظاہر کرتا ہے. عید میں سب خوش ہوتے ہیں اور محبت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. عید کے موقع پر مستحق نادار، یتیم، مسکین اور غریبوں کا خیال رکھنا دین کی اصل تعلیم ہے. ایسے میں جب ہم آئے دن فلسطین کے معصوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہیں تو عید کا مزہ باقی کہاں رہتا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو، اور اگر جسم کے کسی حصے میں زخم ہوتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. نیکیوں کے موسم بہار رمضان المبارک کا آخری اشرہ امت مسلمہ پر بھاری آزمائشوں کے ساتھ الوداع ہو گیا. 27 رمضان جہاں پاکستان کے قیام کا دن ہے، وہیں 17 رمضان بدر کے مارکے کی یادیں بھی تازہ کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے باجماعت نماز تراویح بھی ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی پورا ماہ سنی، اور پھر قرآن پاک کی برکت کو سمیٹنے کے لیے ختم قرآن کی بابرکت محفل میں شرکت بھی کی. تاک راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام بھی کیا اور پوری رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجود بھی رہے. عید کا دن رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کا ثمر ہوتا ہے. امت مسلمہ بھی اپنی روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عید الفطر کی خوشیاں منانے کی خواہاں تھی، مگر یہودی لابی کی سازشوں نے اپنا ایسا کام کر دکھایا کہ ایک طرف قبلہ اول خطرے میں ہے، درجنوں عمارتیں مربے کا ڈھیر بن چکی ہیں، خواتین اور بچوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، درجنوں لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ منظر عالم اسلام کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ تماچا بھی ہے ان دانشوروں کے منہ پر جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلا رہے تھے اور بار بار اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں ملنے والی سہولتوں کو بنیاد بنا کر فرما رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کون سی قیامت آ جائے گی. ان دانشوروں اور دنیا داروں کی آنکھیں فلسطین کے بچوں کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر کھل جانی چاہیے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں مغرب سے امداد اور مراعات کے منتظر دشمن اسلام کو یاد رکھنا چاہیے. پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے کلمہ طیبہ کے نام پر 1947 میں پاکستان کی بنیاد رکھ کر 1948 میں یہودی ریاست اسرائیل کے دنیا کے نقشے پر شامل کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا. قائد ملت لیاقت علی خان شہید نے یہودیوں سے کسی قسم کی عادت مسترد کر دی تھی، حالانکہ اس وقت بھی پاکستان کی معاشی حالت انتہائی دگرگوں تھی اور اس کا قائم رہنا مشکل نظر آتا تھا. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر دین آزمائش میں آ جائے، قبلہ آزمائش میں آ جائے تو مسلمان کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی ہے. فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والی یہودی قوم کی نظریں حرمین شریفین پر ہیں، اور اگر ہم اب بھی دنیاوی لالچ سے باہر نہ آئے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ہمیں اس عید الفطر کی خوشیاں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے نام کر دینی چاہیے جو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں. فلسطینی بھائیوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے.